السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جی کے کا لیکچر ہے نمبر 3 اور اب آپ کو اس فارم میں لیکچر ملے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں تھوڑی مزید آسانی ہو، کیونکہ میرا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور آپ کو یاد بھی رہے اور سمجھ بھی آئے. کیونکہ جب میں ڈائریکٹلی میرا فیس آ رہا ہے سامنے اور میں بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید نوٹ ڈاؤن کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اس طرح سے لیکچر ڈلیور کرتے ہو تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. پہلا ہے جی میٹرنل گرینڈ مدر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، جو میٹرنل گرینڈ مدر تھی ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام تھا براہ. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا براہ. سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ جو برتھ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ڈیٹ اور ٹائم پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ہے 22 اپریل 571 عیسوی. ٹھیک ہے، اور یہ منڈے کا دن تھا اور اس میں بھی ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں ہے لیکن مارننگ ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ 22 اپریل 571 عیسوی ہے یہ. اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے وہ کس نے رکھا تھا؟ تو وہ نام رکھا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد رکھا تھا. اس کے بعد ہے کہ محمد کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تو محمد کا میننگ ہوتا ہے تعریف کیا گیا. تعریف کیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا آپ چاہو تو یہاں سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو، لکھنا چاہو تو لکھ بھی سکتے ہو. اب آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی اس کو یاد کرنے میں بھی. اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے. تو احمد کس نے رکھا تھا؟ تو یہ نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹر مدرز تھیں ان کے نام آنے چاہیے آپ کو. تو اس میں ایک حضرت صوبیہ. ٹھیک ہے، دوسرا جو نام ہے وہ حضرت کولا، اور تیسرا جو نام ہے وہ حضرت حلیمہ. ٹھیک ہے، تو چوتھا ایک اور چیز بھی ہے کہ پی پی ایس سی میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ ایک آپشن ڈی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈی میں ہوتا ہے آل آف دیز. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ آل آف دیز کو ہی کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آل آف دیز کو ہی کلک کرنا ہے. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں کیئر ٹیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کا نام ہے ام ایمن. ام ایمن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی کہ ام شفا جو تھیں ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ تو ان کے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے امپورٹنٹ نام ہے، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام ہے، وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، ان میں یہ بھی شامل ہیں. تو ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں؟ تو ان کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اس کے بعد تھرڈ خلیفہ کون ہے؟ ان کا نام پتہ ہونا چاہیے. تو یہ نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد ہے جی کہ جو کمیٹی بنی تھی ایٹ دا ٹائم آف تھرڈ خلیفہ، تو اس میں کتنے لوگ موجود تھے؟ اس طرح سے کویسچن آ سکتا ہے، یا اس میں ایک اور نام بھی پوچھا جا سکتا ہے. میں دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. تو اس میں 6 ممبرز تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف جو میں نے ابھی نام بھی لیا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی شامل تھے. تو یہ 2 طرح سے کویسچن پوچھا گیا ہے پہلے بھی اور پوچھا جا سکتا ہے، نیکسٹ بھی میں بھی اس سے کویسچن آ جائے. اس کے بعد ہے کہ جو غزوہ احد تھی اس میں زخمیوں کو ایک شخصیت پانی پلاتی تھی، ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے ام ایمن. ام ایمن. ٹھیک ہے، اور جو پہلی وومن ہے جن کو اسلام قبول کیا وہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، لیکن جو سیکنڈ ہے وومن ہے ان کا نام پتہ ہونا چاہیے. تو وہ بھی ام ایمن ہی ہیں. ٹھیک ہے،
یہ اب کیونکہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا، اب تھوڑا سا چینج کر کے پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کویشچن پوچھتا ہے، تو آپ کو اس طرح سے چیزیں پتہ ہونی چاہیے. فرسٹ وومن کا تو اکثر پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹرائب ہے اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا حوازن. حوازن، ٹھیک ہے، حوازن نام ہے اس کا. اس کے بعد جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیملی ہے یا جو گھرانہ ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ تو اس کا نام ہے بنو سعد. بنو سعد اسے کہتے ہیں. اس کے بعد جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہسبینڈ، ان کا کیا نام ہے؟ تو ان کا نام حارث، حارث ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے ہیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے. تو پہلا نام ہے عبداللہ، دوسرا نام ہے حذیفہ، تیسرا نام ہے انیسہ، اور چوتھا جو نام ہے وہ جزیمہ. جزیمہ بھی ہیں اور ان کو شیمہ بھی بولا جاتا ہے. شیمہ، جزیمہ اور شیمہ دونوں آپشن میں سے آ سکتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ حضرت آمنہ کی جو ڈیتھ ہے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے وہ کتنی تھی؟ تو یہ 6 ایئر تھی. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی جو ڈیتھ ہے وہ کس مقام پہ ہوئی تھی؟ تو اس جگہ کا نام ہے ابوا. ابوا کے مقام پر ہوئی تھی. یہ بیسیکلی مدینہ سے واپسی پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ حضرت جو آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو وفات ہوئی تو یہ دفن کہاں پہ ہیں؟ تو وہ جگہ کا نام بھی ابوا ہی ہے، جو میں نے ابھی جو بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ابوا کے مقام پر، تو وہیں پہ دفن بھی ہیں. پھر نیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ابوا سے مدینہ کون لے کے آیا تھا وہاں سے؟ تو یہ حضرت ام ایمن لے کے آئی تھیں. حضرت ام ایمن ان کو وہاں سے لے کے آئی تھیں. نیکسٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرسٹ جرنی ہے وہ کس ایج میں اور کس جگہ کی طرف ہوا تھا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم 12 سال تھی، اور یہ سیریا کی طرف، شام کی طرف آپ نے کیا تھا، اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک راہب بحیرہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ. اس کے بعد یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے، ایک جنگ فجار ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ تو یہ ہے جی 15 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے، اور یہ تیر اٹھا کے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، جو اپنے چچا وغیرہ تھے ان کو تیر اٹھا کے دیتے تھے اس جنگ کے موقع پہ. نیکسٹ آتے ہیں کہ جنگ فجار کے اندر کون کون سی پارٹیز انوالو تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں؟ تو ایک طرف قریش تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو تھے ان کے ساتھ جو تھے ایک اور جماعت تھی، اس کو کہتے ہیں بنوانا. بنوانا، ٹھیک ہے. اور جو دوسری جماعت تھی جو اس سے لڑ رہی تھی اس کا نام تھا کیس اعلان. کیس اعلان. یہ دو جماعتیں جو ہیں وہ لڑ رہی تھیں جس میں جنگ کے اندر. اس کے بعد آتا ہے جی کہ جو جنگ فجار میں جو قریش کے کمانڈر ہیں ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام تھا حرب بن امیہ. حرب بن امیہ. اس کے بعد یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کی جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے؟ تو وہ ہے جی بنو سعد. بنو سعد کی بکریاں جو ہے وہ چراتے تھے. اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت ختیجہ کے والد کا نام پتہ ہونا چاہیے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام ہے جی خویلد. خویلد، ٹھیک ہے. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مدر کا نام پتہ ہونا چاہیے، تو وہ ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، خویلد اور فاطمہ. اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ٹرائب ہے اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، تو اسے بولتے ہیں بنو اصاب. بنو اصاب، ٹھیک ہے. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا ٹائٹل کیا تھا؟ تو ان کا ٹائٹل تھا طاہرہ. طاہرہ ان کا ٹائٹل تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گرینڈ مدر ہیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے، تو ان کا نام ہے جی فاطمہ.
فاطمہ. اس کے بعد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شام کی طرف آپ نے سفر کیا تھا اس میں کس شخصیت نے آپ کو جوائن کیا تھا, کون آپ کے ساتھ گئے تھے؟ تو حضرت ختیجہ کا غلام ہے, ان کا نام ہے میسرہ. میسرہ. حضرت ختیجہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا, اور پھر انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں بتایا تھا, اور پھر وہ آگے انہوں نے رشتے کی بات چلی تھی اور سارا کچھ. اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ دیے تھے حضرت ختیجہ کو؟ یہ حق مہر میں دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ 20 اونٹ ہیں جی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو حق مہر میں دیے تھے. اس کے بعد یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایز اے مونوگیمی لائف, مونوگیمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم حضرت ختیجہ سے شادی کی, پہلی شادی تھی, اور کتنا عرصہ حضرت ختیجہ کے ساتھ سنگل میرڈ لائف میں ہی گزارا. تو یہ 25 سال ہیں, 25 سال, ٹھیک ہے, 25 سال کا عرصہ گزارا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت ختیجہ جو ہے ہاؤ مینی ایئر ڈیڈ حضرت ختیجہ اسپینڈ ود ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ 25 سال ہی ہیں, اس کا آنسر بھی 25 سال ہی ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے اور بیٹیاں, ان کا نام پتہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں ایک جو ایم سی کیو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کی طرف سے کون سے تھے, اور ایک اور نام بھی آئے گا وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں. تو ان میں پہلا نام ہے قاسم, دوسرے ہیں زینب رضی اللہ عنہ, قاسم رضی اللہ عنہ, زینب رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہ, پھر حضرت ام کلثوم کا نام آ جاتا ہے رضی اللہ عنہ, پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام آ جاتا ہے, اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جو وہ میں بتاتا ہوں کہ کس میں سے ایم سی کیو کس طرح کا پوچھا گیا اب تک. اچھا, اب یہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ تو ان کے ٹائٹل میں 2 نام آتے ہیں, ایک طیب اور دوسرا جو ہے وہ طاہر. طیب اور طاہر, یہ 2 نام آتے ہیں. اچھا, اب یہ والی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ بھی, تو ان کی مدر کا کیا نام تھا؟ اب یہ حضرت ختیجہ میں سے نہیں تھے, تو ان کی مدر تھیں حضرت ماریہ قطبیہ, ٹھیک ہے, حضرت ماریہ قطبیہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد یہ تو اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی اس ٹائم؟ تو یہ 40 ایئرس تھی, 40 سال کی عمر میں تھے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے. یہ کویسچن کافی پرانا ہو گیا, یہ 40 سال والا بھی, اور یہ کون سی آیات آئی تھیں تو یہ پوچھا گیا, لیکن میں اس میں سے کچھ امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں جو اب پوچھا جاتا ہے. اب یہ کم ہی پوچھے جاتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی پتہ ہونے چاہیے. تو سورہ الگ کی جو ہیں وہ 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں, اور یہ جو سورہ الگ ہے یہ 30ویں پارے میں ہے, ٹھیک ہے, 30ویں پارے میں ہے. پہلی 5 جس کی آیات 5 آیات ہیں جو اس کی وہ نازل ہوئی تھیں. اور اس کے بعد آتا ہے جی کہ جو وحی کی جو رات ہے وہ کون سی تھی؟ ٹھیک ہے, تو وہ ہے جی شب قدر, شب قدر, اور اس ٹائم 17 رمضان المبارک تھا, ٹھیک ہے, شب قدر اور 17 رمضان المبارک. آئی ہوپ میری سپیڈ اب کافی کم ہوگی, اور مجھے فیڈ بیک تو نہیں آیا اس کے اوپر, لیکن مجھے خود ریئلائز ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یاد کرنے میں, ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوگی. ہر بندہ ہی, ایک ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوتا ہے تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بینیفٹ دیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اچھا, نیکسٹ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انٹروڈکشن کروایا تھا, اور پہلی وحی کے بعد کس شخصیت کروایا تھا؟ تو یہ نام بھی اکثر آتا ہے ورقہ بن نوفل, ٹھیک ہے. یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے, تو ان کو جو ہے وہ عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, تو ان سے تعارف کروایا تھا. اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے, یہ کم سنی ہوگی آپ لوگوں نے یا شاید نہیں سنی ہو, فطرت الوحی کسے کہتے ہیں؟ تو جب یہ وحی کا سلسلہ جس ٹائم میں رک گیا تھا نا, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پیریڈ کو آپ کیا کہتے ہو؟ فطرت الوحی کہتے ہو, ٹھیک ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں کیا ہوا, ریویلیشن سٹاپڈ, تو
اس کو کیا بولتے ہیں؟ فطرت الوحی۔ اچھا یہ تو پتہ ہے کہ پہلی آیات کون سی صورت اور سارا کچھ سورہ الگ ہے 5 آیات، لیکن سیکنڈ جو ریویلیشن ہوئی تھی، جو وحی آئی تھی، اس میں کون سی صورت کی آیات آئی تھیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہ ہے جی سورہ مدثر۔ سورہ مدثر اس کی آیات آئی تھیں۔ اس کے بعد آتا ہے مکی پیریڈ آف ریویلیشن، تو یہ ٹائم پیریڈ پوچھا جاتا ہے، یہ ہے 13 ایئرس، ٹھیک ہے۔ اور جو مدنی پیریڈ ہے، مدنی پیریڈ یہ 10 سال کا ہے، 10 سال جو ہے مدنی پیریڈ ہے، اور 13 جو ہے وہ مکی پیریڈ ہے۔ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو مکی پیریڈ ہے، جو کہ ہم نے 13 سال میں اس کو کہا ہے کہ مکی پیریڈ ہے، اس میں سٹیجز ہیں کچھ، مثلا پہلی سٹیج ہے 1 سے لے کے 3 سال تک، ٹھیک ہے۔ دوسری سٹیج ہے 4 سے لے کے 10 سال تک، اور جو تیسری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ 10th ایئر ٹو نبوت ٹائم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو 1 سے 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں دعوت تبلیغ تو ہوئی تھی، لیکن پردے میں رہ کے ہوئی تھی، تھوڑی سی خاموشی سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ مکی پیریڈ کی بات کر رہا ہوں جو 13 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد جو 4 سے 10 سال کا پیریڈ ہے، اس میں اعلانیہ تبلیغ ہوئی تھی، اور یہ جو 10th ایئر کے بعد، مطلب 10ویں اس نبوت کے سال کے بعد جو یہ ہوا تھا تبلیغ کا کام، یہ مکہ کے باہر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا بھی شروع کر دی گئی تھی۔ تو یہ آج کے ایم سی کیوز سے، آج کے پوائنٹس سے، ان کو یاد کریں اچھے سے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوں گے، اور آپ کو یہ میتھڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے پھر مزید ایم سی کیوز کے اوپر۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔